الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً صدق اللہ العظیم۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت ہی حساس موضوع ہے، بات کرنے والوں کو بھی ڈر لگتا ہے اور سننے والی خواتین کو بھی ڈر لگتا ہے، اور بہت سے مردوں کو خوشی ہوتی ہے جب اس موضوع پر بات کی جائے۔ دوسری شادی اور معتدل نقطہ نظر۔ دوسری شادی کی الگ الگ نوعیتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی نوعیت جس کی اصلاح ہونا بہت ضروری ہے، سب سے پہلی نوعیت جو ہمارے معاشرے میں بکثرت پیش آتی ہے وہ ہے پہلی بیوی کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح، یا شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کا دوسرا نکاح۔ یہ دو صورتیں ہو گئی۔ بیوی کے انتقال کے بعد مرد کا دوسرا نکاح، یا شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ خاتون کا دوسرا نکاح۔ اسلام نے نکاح کی ہمت افزائی کی ہے اور زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے۔ اسلام ہمت افزائی کرتا ہے کہ مرد پہلی گھر والی کے انتقال کے بعد کوئی تنہائی اس کی ناپاکی میں نہ گزرے، ناپاک خیالات و جذبات میں نہ گزرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت شداد بن اوس وغیرہ کئی صحابہ کے ملفوظات ہیں کہ اگر میری زندگی کے کچھ دن بھی باقی رہ جائیں تو میں نکاح کی حالت میں گزارنا چاہوں گا۔ بیواؤں کا مستقل نظام بنانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ان کا نکاح کرا دیا جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، بلکہ اگر مرد گھر والی کے انتقال کے بعد تنہا پڑا رہے، بے حیائی کے راستوں کی طرف جائے، اپنی نگاہوں کو میلا کرتا رہے، تو لوگ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اس کے نکاح کر لینے کو معیوب سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر والدہ کے نکاح کے بعد والد کا نکاح، بچے نکاح نہیں کروانا چاہتے ہیں اپنے والد کا، کیونکہ آنے والی ماں ہماری جائیداد میں حصے دار بن جائے گی۔ آنے والی سوکن ماں کو ہم
اپنی حقیقی مرحومہ ماں کی جگہ پر ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سوتیلی ماں کے ساتھ اولاد بھی سوتیلا رویہ رکھنا چاہتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی ہے کہ یہ ہماری سوتیلی ماں تو ہے، لیکن ہمارے والد کی بیوی اور ہمارے والد کی خادمہ اور ہمارے والد کی ضرورتوں کی تکمیل بھی تو کر رہی ہے۔ دونوں طرف سے جو اپنائیت ہونی چاہیے اور دونوں طرف سے جو غلط فہمیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، ان غلط فہمیوں کا خاتمہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا کوئی جائیداد کے تقسیم ہو جانے کا اندیشہ ہے یا آنے والی خاتون کے ہڑپ کر لینے کا اندیشہ ہے، تو ایسے موقع پر شرعی ضابطے کی رعایت کی جائے، میراث کے نظام کو اچھی طرح سمجھایا جائے، قانونی طور پر لکھت پڑھت کر لی جائے کہ جس عورت سے پہلی بیوی کے انتقال کے بعد نکاح کیا جا رہا ہے، جس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے یا والد کے لیے دوسری والدہ لائی جا رہی ہے، ان کا معاملہ ہمارے ساتھ، ہمارا معاملہ ان کے ساتھ کیسے ہوگا؟ ایک جگہ پر رکھنا مناسب ہے، ایک جگہ پر رکھیں گے، علیحدہ رکھ دینا مناسب ہے، علیحدہ رکھ دیا جائے گا، اور بحیثیت بیوی ہونے کے وہ میراث کی مستحق ہے، اور بچے تو میراث کے مستحق ہے ہی، جو سابقہ والدہ سے ہیں، اور یہ سگی اولاد ہے۔ ان بچوں کا حصہ آنے والی ماں کے مقابلے میں زیادہ ہی ہوتا ہے۔ اگریمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ بخوشی آنے والی نئی والدہ کو ایک رقم دے دی جائے اور انہیں اس بات پر وعدہ لے لیا جائے، اقرار نامہ لکھوا لیا جائے کہ میں شوہر کے انتقال کے بعد میراث کا دعویٰ نہیں کروں گی، یا والد جائیداد کا ایک حصہ بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کر دے اور باقی حصہ اپنی ضرورت کے لیے اور آنے والی بیوی کے لیے رکھ لے۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ والدہ کے انتقال کے بعد والد اگر دوسرا نکاح کر لے یا کوئی بھی اجنبی مرد اپنی بیوی کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح کر لے تو اس کو شرابی اور زانی سے بدتر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور جس بیوی کا انتقال ہو چکا اس کے خاندان کے لوگ ایسے نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے کہ مرنے والی سے بے وفائی کی جا رہی ہے یا مرنے والی سے اپنی محبت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ بیوی کے احسانات ہوتے ہیں، اور لمبے عرصے تک شریک حیات رہنے والی عورت کو کون مرد کیسے بھلائے گا؟ لیکن جنسی ضرورت بھی تو ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خدمت بیوی کر سکتی ہے وہ کوئی بہو نہیں کر سکتی ہے، اور اللہ نہ کرے اگر یہ گھر کا بوڑھا اور یہ بھائی جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اگر وہ کسی بہو کی طرف ہاتھ بڑھا دے تو خاص حالات اور خاص شرائط کی وجہ سے وہ بہو اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی۔ اگر سسر نے ہاتھ لگا دیا، اگر سسر نے بے حیائی کی حرکت کر دی، اور بے قابو پن میں یہ ہو سکتا ہے، نفس و شیطان ہر ایک پر غالب آ سکتے ہیں، فتنوں کا اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جسموں پر لباس چھوٹے ہیں، مکانات تنگ ہوتے جا رہے ہیں، اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں،
پھر بھی لڑکے اور لڑکیاں اپنے والد کا نکاح نہیں کروانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوہ خاتون کا نکاح، بھری جوانی میں شوہر کا انتقال ہو گیا، 25 سال کی عمر، 26 سال کی عمر، حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہا وغیرہ سے روایت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اپنے بچوں پر صبر کرے اسے بڑا اجر ملے گا، اور وہ نکاح نہ کرے بچوں کی تربیت کی غرض سے، اگر ایسی کوئی نوعیت ہو کہ بچوں کی تربیت میں مصروف رہے گی اور فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو وہ بیوہ خاتون تنہا رہ سکتی ہے، بغیر نکاح کے رہ سکتی ہے، لیکن پھر بھی بھری جوانی میں اس فتنے کے دور میں بغیر نکاح کے رہنا اس بیوہ خاتون کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کی کفالت بھائی کب تک کریں گے؟ اس کی کفالت ان کے والد روٹی کپڑے کی کر سکتے ہیں، تنہائی اور جنسی ضرورت کی کفالت کیسے کریں گے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شوہر دیدہ عورت کے فتنے میں پڑنے کا زیادہ اندیشہ ہے شوہر نادیدہ عورت کے مقابلے میں۔ جس عورت کا نکاح ہو چکا ہے اس کے فتنے میں پڑنے کا زیادہ اندیشہ ہے اس عورت کے مقابلے میں جس نے شوہر کو دیکھا ہی نہیں، نکاح ہوا ہی نہیں۔ اولاد بہت ساری خواہشات ماؤں کی پورا کرتے ہیں، لیکن کھلے دل سے اس کو حیا کے خلاف نہ سمجھا جائے۔ صحابیات میں ایسے واقعات ہیں، پہلے شوہر کا انتقال ہوا، دوسرے صحابی سے نکاح ہوا، دوسرے شوہر کا انتقال ہوا، تیسرے صحابی سے نکاح کیا گیا، 3 نکاح ہوئے صحابیات کے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا، ہماری ماؤں میں خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ تقریباً خواتین وہ ہیں جو 1-2 نکاح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہے۔ کیا ہم اپنی ماؤں کو بھی طعنہ دیں گے؟ یہ رویہ غلط ہے۔ کورونا کے زمانے میں 47 لاکھ جنازے اٹھے ہیں اور پتہ نہیں کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں۔ دادا دادی کی ضد ہوتی ہے کہ اگر تم دوسرا نکاح کر لو گی ہمارے بچے کے مرنے کے بعد ہم تمہیں جائیداد سے بے دخل کر دیں گے، ہم پوتروں کو اپنے پاس رکھ لیں گے۔ بیٹے کا کیا انتقال ہوا کہ ساس سسر کا رویہ بہو کے ساتھ بدل جاتا ہے، بدشگونی لی جاتی ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس نے ہمارے بچے کو اذیت پہنچائی اس لیے ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا۔ دیور اور جیٹھ بھی، حالانکہ اگر گھر میں کوئی دیور ہو، بھائی کے انتقال کے بعد دوسرا بھائی اس بھابھی سے نکاح کر لے، دوسرا بھائی اس بھابھی سے نکاح کر لے، بچوں کی پرورش میں سہولت ہوگی، تقسیم جائیداد میں الجھن پیدا نہیں ہوگی، لڑکی کی حیا کی حفاظت ہو جائے گی۔ لیکن کبھی لڑکی کے ماں باپ اور کبھی مرنے والے بچے کے ماں باپ اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ بھابھی تو ماں کا درجہ رکھتی ہے، بھابھی ماں کا درجہ رکھتی ہے ادب و احترام میں، بھابھی ماں کا درجہ نہیں رکھتی ہے نکاح اور محارم کے اعتبار سے۔ بھائی کے انتقال کے بعد چھوٹا بھائی بڑا بھائی بھاوت سے نکاح کر سکتا ہے، بھابھی سے نکاح کر سکتا ہے، اس میں کوئی
جھجک نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی دوسرا عذر نہیں ہے، نہ لڑکی کے ماں باپ کو نہ لڑکے کے ماں باپ کو، دیکھا بھلا خاندان، دیکھا سمجھا گھرانہ، بچوں کا چچا، بچوں کے تایا، وہ جس شفقت سے ان بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ اجنبی کوئی مرد نہیں کر سکتا ہے. نئی عورت سے نکاح، نئے مزاج کو سمجھنا، اور یہ خاتون پہلے سے ہی اپنے گھر میں ہے، اگر اسی خاتون کو دوسرے بھائی کی بیوی بنا کر اگر رکھ لیا جاتا ہے تو پھر یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہمت افزائی کی بات ہے. تو دوسرے نکاح کی دو نوعیتوں پر میں نے گفتگو کی. پہلی نوعیت، بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر کا دوسرا نکاح، اور شوہر کا انتقال ہو جائے بیوہ بیوی کا دوسرا نکاح. دو نوعیتیں ہو گئی. تیسری نوعیت، تیسری صورت جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسرا نکاح. پہلی بیوی کی موجودگی میں کسی خاص ضرورت کی وجہ سے دوسرا نکاح. مثلا پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ اولاد کی خواہش فطری ہے، یا پہلی بیوی کو کوئی مہلک مرض لگ گیا اور وہ سالہ سال فریش ہے، پہلی بیوی ڈائلسس پر ہے، پہلی بیوی کینسر کی مریضہ ہے، پہلی بیوی کو اور کوئی لانگ ٹائم چلنے والا مرض اور بیماری لگ چکی ہے، شوہر اس کے قریب نہیں جا سکتا، یا شوہر کی گھریلو ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، یا شوہر کے بچوں کی پرورش میں پہلی بیوی کا تعاون نہیں مل پا رہا ہے کسی عذر کی وجہ سے، پہلی بیوی جا کر اپنے میکے بیٹھ چکی ہے، قانونی الجھنوں میں پھنس چکی ہے، پھانس رہی ہے. اگر اس طرح کی نوعیتیں ہیں اور وہ مرد اس ضرورت کی وجہ سے دوسرا نکاح کرتا ہے تو اسے پہلی بیوی سے نکاح کرنے، پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. البتہ پہلا گھر اجاڑے بغیر دوسرا گھر آباد کرے، اس بات کا اطمینان کر لے کہ وہ دوسری آنے والی کو بھی ٹھکانہ دے سکتا ہے، دوسری آنے والی کی ضرورت کو بھی وہ پورا کر سکتا ہے، دونوں خاندان کے سسرال کے مسائل کو نبھا سکتا ہے، دونوں کو اپنی میراث میں حصہ ضرور دے گا اور دونوں کے درمیان انصاف کرے گا، اور ضرور ہو سکے تو دونوں کو الگ الگ گھر دے، اور شب گزاری میں دونوں کے پاس رات کا وقت گزارنے میں انصاف کرے. پہلی بیوی کی موجودگی میں ان سخت ضرورتوں کی وجہ سے دوسرا نکاح کرنا اس طور پر کہ پہلا گھر اجڑ جائے، اس طور پر کہ آنے والے حالات کو نبھا نہ سکے، اس طور پر کہ پہلی بیوی یا آنے والی بیوی کی مالی ضرورتیں یا جنسی ضرورتوں کی تکمیل نہ کر سکے، ایسے آدمی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تم انصاف کر نہیں پاؤ گے تو تم ایک ہی پر اکتفا کر لو، ایک ہی سے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کر لو. یہ تو سخت ضرورت کی وجہ سے دوسرا نکاح کرنا ہے. چوتھی صورت ہے پہلی بیوی کی موجودگی میں
دوسری خاتون سے نکاح بغیر کسی سخت ضرورت کے، پہلی بیوی سے اولاد بھی ہے، پہلی بیوی سے دوسری ضرورتوں کی تکمیل بھی ہو رہی ہے، اس حالت میں دوسرا نکاح، اس کی اجازت ہے اسلام میں، واجب نہیں ہے، اجازت ہے، ضروری نہیں ہے، اجازت ہے، اس لیے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتوں سے زیادہ بچے ہیں، اجازت ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ صحت مند مرد کی ضرورت ایک عورت سے پوری نہیں ہوتی ہے، اس کے 3 دن سے لے کر 7 دن تک، 3 دن سے لے کر 10 دن تک ناپاکی کی حالت میں رہنے کی وجہ سے، زچگی کے بعد 40 دن تک ناپاکی کی حالت میں رہنے کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی، شرائط کے ساتھ کنڈیشنلی اجازت دی، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور ہر ایک کو اس کے حقوق بتلائے، مرد کی ذمہ داریاں سمجھائی، دوسرا نکاح کرنے کے بعد پہلی کو طلاق دینا ضروری نہیں ہے، غیرت عورت کے اندر فطری ہے، سوکن پن عورت کے اندر فطری ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے درمیان بھی تھا، صحابہ کی بیویوں کے درمیان بھی تھا، وہ مسائل جو سوکنوں کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن غیرت حد سے آگے بڑھ جائے اور پہلی بیوی طلاق اور خلا کا مطالبہ کرنے لگ جائے، سسرال کے لوگ پہلی بیوی کے شوہر کی پٹائی کرنے کے لیے آ جائیں، قانون پر دباؤ ڈالنے لگے، یہ رویہ بھی غلط ہے، اور یہ رویہ بھی غلط ہے کہ مرد نے دوسرا نکاح کیا، پہلی بیوی کو نظر انداز کرنے لگ گیا، یا دوسری بیوی کو پہلے والوں کے سسرال کی وجہ سے دوسری بیوی کے ساتھ حق تلفی کرنے لگ گیا۔ جن مردوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، مالی اعتبار سے صلاحیت دی ہے، ٹھکانے کے اعتبار سے حوصلہ دیا ہے دونوں کو سنبھالنے کا، ایسے مرد اگر دوسرا نکاح کرتے ہیں تو امت کی فاحشاؤں کا مسئلہ حل ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی کنواری لڑکیوں کا مسئلہ حل ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی بیواؤں کا مسئلہ حل ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں ملکوں کے اندر بمباری اور جنگ زدہ علاقوں میں رہ جانے والی بے آسرا عورتوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن شرائط کے ساتھ ہے، ہر مرد ایسا قدم نہ اٹھائے، اور ہر عورت ہر حال میں اس کو برا نہ سمجھے، شریعت کے تابع کر دیجئے اپنے جذبات کو، حوالے ہو جائیے کسی اللہ والے کے۔ کل آپ کی بیٹی بھی بیوہ ہوگی، کل آپ کی بہن بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا نکاح کسی کنوارے سے نہ ہو، تو کیا بہتر ہے ہمارے لیے اس کو بغیر نکاح کے گھروں میں سڑانا یہ بہتر ہے، یا کسی کا سوکن بن کر مرد سے نکاح کروا دینا بہتر ہے؟ جو بچیاں پہلے نکاح کے اخراجات یا تنہا بیوی بن کر رہنے کے مواقع جن عورتوں کو نہیں مل رہے ہیں، کیا ان عورتوں کو سوکن بن کر رہنے اور اس طرح سے اپنی ضرورت پوری کرنے کا بھی ان کو موقع نہ دیا جائے؟ کیا حشر ہوگا ان عورتوں کا ان کے والد کے انتقال کے بعد؟ کون پرسان حال ہوگا ان عورتوں کا ان کے بھائیوں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد؟ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو مرد
پہلی کا ہی حق ادا نہ کرتے ہوں، دوسرے نکاح کرنے کا شوق پال لے، پہلی کی ہی ضرورتیں پوری نہ کرتے ہوں اور دوسری بیوی کے نکاح کا شوق پال لے، پہلے بیوی کے بچوں کی ہی تربیت نہ کر سکے، محض جنسی تسکین کے لیے دوسرا گھر آباد کرنا چاہے، یہ بھی کوئی سمجھداری کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر واقعی ان نوجوانوں میں امت کے بیواؤں کے مسئلے کو حل کرنے کا جذبہ ہے تو ہم ان غیر ذمہ دار قسم کے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ آپ نکاح مت کیجئے، آپ تو موجودہ بیوی کی صحیح خدمت اور ان کی اولاد کی صحیح تربیت کر کے بتائیے، اور ان بیواؤں کا نکاح کسی اجنبی کنوارے مردوں سے کر دیجئے۔ بہت سارے کنوارے نوجوان بھی معاشرے میں ہیں، ان کی عفت اور پاک دامنی کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور آپ جس بیوہ کی اور جس بن بیاہ لڑکی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کی خدمت بھی ہو جائے گی۔ شریعت نے بالعموم مردوں کو ترغیب نہیں دی ہے کہ ہر مرد دوسرا نکاح کرے، اجازت دی ہے، شرط کے ساتھ اجازت دی ہے۔ دنیا کے وہ ممالک اور وہ مذاہب اور وہ سرکاری قوانین کہ جو بے حیا عورتوں کو لائسنس دینے کے لیے تیار، بالغ لڑکے اور لڑکی کو نکاح کے بغیر تعلق رکھنے کو جائز قرار دینے کے لیے تیار، اور جو لوگ فیشن شو، فلم انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے تیار، ہر دن نئی عورت پیشہ ور قسم کی مل جائے تو اس کو کلچر قرار دیا جاتا ہے، لیکن تعجب ہے پوری ذمہ داریوں کے ساتھ اگر کوئی باضابطہ طریقے سے نکاح کرتا ہے تو اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے اور یہ کون سا رحم ہے اس عورت کے اوپر کہ آپ اسے فاحشہ اور کاروباری اور بدکار بننے کا لائسنس دو دینے کے لیے تیار ہو، لیکن دوسری بیوی بن کر رہنے کی سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ کسی عورت کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ معاشرے کو چاہیے سنجیدگی سے اس مسئلے کو لے، لڑکے اور لڑکی کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اس مسئلے کو جذباتی طور پر نہ سوچے۔ نازک ضرور ہے، حساس ضرور ہے، لیکن حدود اور تعلیمات بھی شریعت کی موجود ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اصلاح انقلاب امت میں فرماتے ہیں کہ ایک بیوی کا راز دوسرے سے نہ کہے، دونوں کا کھانا الگ الگ رکھے، دونوں کے گھر الگ الگ رکھے، ایک بیوی سے دوسری بیوی کی شکایت ہرگز نہ سنے، ایک کی تعریف دوسروں کے سامنے کبھی نہ سنائے، اور ایک کے سامنے دوسرے کا تذکرہ کبھی نہ کرے، اور ایک سے دوسرے کی بات نہ پوچھے نہ بتلائے، لینے دینے میں کبھی شبہ نہ ہو کہ اس کو زیادہ دیا ہے، اس کو کم دیا ہے، اور باہر سے آنے والی عورتوں کو سخت منع کر دیا جائے کہ وہ ایک بیوی کے حالات دوسری بیوی تک نہ پہنچائے۔ خوشامد میں بھی، لڑائی جھگڑے میں بھی کبھی یہ نہ کہے کہ مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے فلانی کے مقابلے میں۔ کبھی کبھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلانی سوکن آپ کی تعریف کر رہی تھی، اور ایک سوکن کے ذریعے سے دوسری سوکن کو اگر مناسب ہو ہدیہ بھیجا جا سکتا ہے تاکہ دونوں کے درمیان جوڑ پیدا ہو۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، ھذا قسمی فیما املکو، اے اللہ میں نے تو ان دونوں عورتوں کے بیویوں کے درمیان جو انصاف کرنا تھا وہ میں نے انصاف کر دیا، لیکن دل کا رجحان کسی ایک بیوی کی طرف ہو تو میرا دل تو میرے قابو میں نہیں ہے، لیکن میرے رویے میں تو پورا انصاف ہے، جس کا میں مکلف ہوں، جو میں کر سکتا ہوں اس میں نے انصاف کیا ہے۔ پہلی بیوی کے لیے دستور العمل
اور پہلی بیوی کے لیے اصول لکھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بہت اہم ہے۔ ہمارے معاشرے میں دوسرا نکاح کرنے کے بعد عذر کی وجہ سے، بغیر عذر کے فوراً پہلی بیوی کے بھائی، پہلی بیوی کے ماں باپ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے بہت بڑا زلزلہ آ گیا، بہت بڑا ظلم کا پہاڑ توڑ دیا گیا، پٹائی کر دیتے ہیں، جائیداد اپنے نام پر کروا لینا چاہتے ہیں۔ پہلی بیوی بچوں کو باپ سے متنفر کر دیتی ہے، اس کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، اور ہر مرتبہ آنے والی سے موازنہ کر کے اپنا جینا اجیرن کر لیتی ہے۔ یہ کوئی سمجھداری کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی بیوی کو چاہیے کہ وہ نئی بیوی پر حسد نہ کرے، طعن و تشنیع نہ کرے۔ جب وہ آتا ہے پہلی کے پاس تو پہلی والی دوسری پر طعنہ اور آنے والے مرد سے بدتمیزی کا رویہ کرنے لگ جاتی ہے، تو اس کا جی پہلی والی سے ہٹنے لگ جاتا ہے، متلانے لگ جاتا ہے، کبھی آنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ یہ کوئی عقل مندی کا رویہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے شوہر سے کوئی ایسی بے تکلف گفتگو نہ کرے کہ اگر اس کو دوسری بیوی کو پتہ چل جائے تو ناگوار ہو۔ نئی بیوی کے عیب شوہر کے سامنے ذکر نہ کرے۔ اسی طرح شوہر کی اطاعت اور خدمت میں پہلی بیوی قدیمہ، زوجہ قدیمہ پہلے سے زیادہ ادب کرے، پہلے سے زیادہ خدمت اور اطاعت کرے۔ اگر شوہر سے حقوق میں اضافے کی وجہ سے، ذمہ داریوں میں زیادتی کی وجہ سے اگر پہلی بیوی کے حق میں کچھ کمی ہونے لگے تو اس کی شکایت نہ کرے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت گہرے تجربے سے لکھی ہے۔ اور دوسری سوکن کے رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ کبھی کبھار قدیمہ اور پہلی بیوی اپنی باری نئی بیوی کو دے دیا کرے، اسی ایثار اور ہمدردی سے تینوں کے گھر آباد ہوں گے، ورنہ تینوں کی زندگیاں اجڑ جائیں گی۔ نئی بیوی کے لیے، دوسری بیوی کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہدایات لکھی ہے کہ قدیمہ پہلی بیوی کے ساتھ نئی آنے والی جدیدہ ایسے برتاؤ کرے جیسے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ شوہر پر زیادہ ناز نہ کرے، اپنے کنوارے پن کی وجہ سے، اپنے نئے ہونے کی وجہ سے جتلائے نہیں، دباؤ نہ ڈالے، ایسی زیادتی نہ کرے کہ پہلی کا مقام گھٹا دیا جائے۔ بہرحال جو پہلی بیوی ہے، ان کے احسانات، ان کی قربانیاں، ان سے اولاد، ان کی خدمات، انہوں نے لڑکے کے ماں باپ، ساس سسرے کی خدمت کی ہے طویل عرصے تک۔ نئی آنے والی کی خدمات اتنی نہیں ہے۔ دوسری بیوی کو چاہیے کہ کبھی اپنی طرف سے علیحدہ رہنے کی درخواست نہ کرے۔ پتہ نہیں اس نے تو محبت کے جذبے سے، انسانی ہمدردی کے جذبے سے دوسرا نکاح کیا، اس کے پاس مالی استطاعت اتنی ہے یا نہیں ہے۔ اگر مالی استطاعت کی وجہ سے الگ گھر میں رکھ بھی دے تو وہ بیچارہ اتنا وقت فارغ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا دونوں کے پاس آنے جانے کے لیے۔ علیحدہ رکھے تب بھی پہلی گھر والی کے پاس جانے کو شوہر سے کہا کرے، اور خود بھی پہلی گھر والی کو مقام دیتے ہوئے، عزت دیتے ہوئے، چھوٹی بہن کی طرح ان کی خدمت کرے۔ بیماریوں میں شوہر کو سمجھاتی رہے
کہ قدیمہ سے پہلی بیوی سے بے پرواہی نہ کرے. اگر قدیمہ اور پہلی بیوی کچھ تان و تشنیع کرتی ہے تو معذور سمجھ کر دوسری بیوی اسے معاف کر دے. قدیمہ اور پہلی بیوی کے رشتہ داروں کی خوب خدمت کرے، اس کی اولاد کی تربیت کرے، اور بڑی بیوی سے مشورہ کرتی رہے، اور فون پر اس زمانے کے اندر رابطہ رکھے. ایک مشترکہ خاندان کے سنبھالنے کے جذبے کے ساتھ چلے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے وہ بچے جو حضرت ابو سلمہ سے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی تربیت کی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ماحول میں ایسا کھچاؤ تناؤ، بیجا غیرت اور بے بنیاد قسم کے شکوک و شبہات اور اکھاڑ پچھاڑ کی کیفیت پیدا نہیں ہو جایا کرتی تھی. جو لوگ دوسرے نکاح کے بعد کسی بیوی کو، پہلی والی کو بطور خاص علیحدگی کا فیصلہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، طلاق اور خلا مانگنے کے لیے کہتے ہیں، وہ لوگ طلاق اور خلا پر تو جری بناتے ہیں لیکن دوسرے نکاح کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں. اس بیچاری کا بغیر نکاح کے رہنے سے بہتر تھا کہ اپنی غیرت کو قابو میں کرتے ہوئے، اپنے جذبات کو شریعت کے تابع کرتے ہوئے، جیسا رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے ویسا رہنے کو وہ ترجیح دے دے تنہا رہنے کے مقابلے میں. بھائی کچھ دن تک کفالت کرتے ہیں، بعد میں سے بھائیوں پر بھی بہن بوجھ بن جاتی ہے. بھائی بڑی بڑی باتیں تو کہتا ہے کہ ایک بہن شادی سے پہلے بھی بوجھ نہیں تھی، شادی کے بعد بھی بوجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، روٹی کپڑا دے سکتا ہے، کیا وہ بھائی شوہر بن سکتا ہے؟ اور پھر شریعت نے جب اجازت دی ہے، اور جب تک کسی عورت کے بارے میں مرد سے حق تلفی نہیں ہوئی ہے تو آپ اتنے جذبات میں کیوں آ رہے ہیں؟ دوسری سے نکاح سے پہلے دیر سے آنے کو گوارا کر لیا جاتا، جیسے ہی دوسری سے نکاح ہو گیا اب برداشت نہیں ہو رہا ہے. پہلے تنگی اور کمی کو گوارا کر لیا جاتا، اب 100 روپئے کے بجائے 200 روپے مانگے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ دوسری تک نہ پہنچے. یہ حسد کا جذبہ، یہ بغض کے ارادے، یہ سینے جو کینے سے بھر گئے اسلام میں پسند نہیں ہے. دنیا بھی جہنم بن جائے گی سب کے لیے اور آخرت بھی اجڑ جائے گی. تو یہ 4 نوعیتیں ہیں، 4 نوعیتوں کے احکام الگ الگ ہیں اور واقعی بہت حساس مسئلہ ہے. دشمنوں کی سازشیں الگ ہیں، مسلم سماج کی بے اعتدالی الگ ہے، اور عورتوں کی کم سمجھی بھی ہے اور مردوں کی غلط نمائندگی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی دین و شریعت کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نفس اور شیطان کا کھلونا بننے سے امت کے سارے طبقات کو اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو